حضرت مولانا ابو طلحہ صاحب کو میں حضرت مولانا ابو طلحہ صاحب ندوی قاسمی حفظ اللہ تعالی ایم اے اسلامی ریسرچ اسکالر اور ماہر تعلیم کو دعوت خطابت کے لیے اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی کے اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اس قدر پیار ہے، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار تو نہیں ہو سکتا، کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا۔ وہ جو شعروں میں ہے ایک شے پس الفاظ ندیم، وہ جو شعروں میں ہے ایک شے پس الفاظ ندیم، اس کا الفاظ میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا ابو طلحہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اسٹیج پر بیٹھے اساتذہ کرام اور علماء اعظام اور میرے نوجوان بھائیوں، آج ہم ایک عظیم سعادت کے موقع پر جمع ہیں، ختم بخاری شریف، اور آج ہماری یہ بہنیں اور یہ بچی بخاری شریف کی کچھ آخری حدیثیں پڑھ کر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی ورثے سے اپنا مضبوط و باوقار رشتہ جوڑ رہی ہے۔ یہ صرف ایک نصابی تکمیل نہیں بلکہ امت سے وابستگی کا اعلان ہے، اور جس امانت کو یہ لے رہی ہیں انشاءاللہ اگلی نسلوں تک اسے جانا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں مختلف جگہوں سے پڑھی ہیں، ان آیات کی روشنی میں جدید دور کے علوم اور ان مضامین ماڈرن ڈسپلینز کی طرف کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ان آیات کے اندر فکری اور اشاراتی رہنمائی ملتی ہے، کنسپشول گائیڈنس ملتی ہے۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے لیٹتے بیٹھے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس نتیجے کے ضمن میں وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے اللہ آپ نے یہ جو سب چیزیں بنائی ہیں، پیدا کیے، یہ جو ہی بے مقصد نہیں بنایا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار آپ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا دیجیے۔
یہ آیت آسمان و زمین کی تخلیق، نظام کائنات، کوز اینڈ ایفیکٹ، ٹائم اینڈ اسپیس پر غور کرنا، اس غور و فکر سے علم اخذ کرنا، اس علم کے نتیجے میں اللہ کو جاننا، اس کی معرفت کا حاصل ہونا، اس کی وحدانیت و ربوبیت کا اقرار کرنا، اور پھر اپنی زندگی کو احکام اسلام سے پابند کرنا، یہ اصل میں اس آیت کا مقصد ہے۔ اس لیے جب قرآن یہ کہتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، جب وہ رات و دن کی بات کرتا ہے تو گویا وہ ایک ڈے اور نائٹ سائیکل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جب قرآن سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر کرتا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ الْمَوَاخِرَ فِي، اور تم دیکھتے ہو سمندر میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہ آیت نیویگیشن اور میری ٹائم سائنس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو بارش کے آگے ہوائیں بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہے، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے میوے اور پھل نکالتے ہیں، كَذَلِكَ، اسی طرح، نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، مردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے، شاید تم ان باتوں پر غور کر کے سبق حاصل کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو۔ یعنی جو اللہ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور بارہا ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا وہ اللہ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ یہ آیت میٹرولوجی، دی اسٹڈی آف دی ایٹماسفیئر اینڈ کلائمیٹ سسٹم، یعنی موسمیات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا، چاند کو سراپا نور بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر سکو۔ یہ آیت اسٹرونومی اور کیلنڈر سسٹم کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے خدمت پر لگایا، تمہارے لیے مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ الْمَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آیت ٹریڈ، مرین ریسورسز، سی روٹس، لاجسٹک، انڈسٹری اور گلوبل کامرس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو پہچانو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنے آپ کو اسلامی احکام کے ساتھ پابند کرو۔ جب قرآن یہ کہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ جو میں نے مضامین کی طرف اشارہ کیا ہے، اصل میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے مضامین ان علوم کی بنیادیں ہیں جنہیں آج ہم میتھمیٹکس، اسٹرونومی، فزکس، انوائرمنٹل سائنس، اکانومکس، جیوگرافی، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ قرآن جب یہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے آسمان و زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہے، تمہارے خدمت میں لگایا ہے۔ یہ تسخیر ہمیں بتاتی ہے کہ علم حاصل کرو، قوانین فطرت کو سمجھو، ریسورسز، ٹیکنالوجی اور اسکلز کا استعمال کرو،
مگر اسلامی فکر کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ، اسلامک ایتھکس کے ساتھ۔ آج ہماری اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کو کسی غیر اسلامی یا صرف سیکولر لینس سے نہیں، میری بات غور سے سنیے گا، آج ہماری اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کو کسی غیر اسلامی یا صرف سیکولر لینس سے نہیں، بلکہ اس کو اسلامی فکر اور اسلامک پیراڈائم کے اندر رکھ کر پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یعنی ہم سائنس ضرور پڑھیں اور پڑھنا چاہیے، مگر یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے لاز آف نیچر کی دریافت ہے، یہ قوانین فطرت ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ورنہ سائنٹزم، سائنس پرست اور ایتھیزم، الہاد اور اس کے ماننے والے ایتھسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ لاز آف نیچر آر ایٹونمس، کہ قوانین فطرت جو ہیں یہ خود مختار ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قوانین فطرت خود مختار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے سب اللہ نے پیدا کیے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اللہ کا کام، حکم دینا بھی اس کا کام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات محتاج ہے، یہ یونیورس کنٹینجنٹ ہے، اور ہر محتاج و کنٹینجنٹ چیز کے لیے ایک قائم بذات، ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نیسیسری بینگ ایک اللہ ہے جو واجب الوجود، the necessary existent اور قادر مطلق، the absolutely all powerful اللہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم سائنس پڑھیں اور ضرور پڑھیں، مگر اسلامی فکر کے ساتھ، اسلامک پیراڈائم کے اندر۔ ہم ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس کو ضرور پڑھیں اور ضرور سمجھیں، مگر ہیومن ویلفیئر، انسانی خدمت کے لیے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، نہ کہ ایکسپلوٹیشن کے لیے۔ ہم بزنس اسٹڈیز، اکانومک، فائنینشیل سسٹم کو سمجھیں، معاشیات پڑھیں، اقتصادیات پڑھیں، مگر حلال و حرام، جسٹس اور ٹرسٹ کے اصول کے ساتھ پڑھیں۔ ہم سیوکس، پالیٹکس، سوشل سائنس پڑھیں، مگر اخلاق، رسپانسبلٹی، ملک کو، ملت کی بہترین خدمت کر سکے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں، اور یہ جو ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن کا جو انٹیگریشن ہے، اس کا جو ملانا، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ٹریڈیشنل مسلم انٹلیکچول، یہ ہمارا کلاسیکل مسلم انٹلیکچول ٹریڈیشن رہا، یہ ہمارے قدیم علمی روایت رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو اسلام کے تابع کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو اسلام کے تابع کریں، نہ کہ اسلام کو علم کے تابع کریں۔ اگر ہم نے اس طرح کا توازن قائم کر لیا، پہلے تو میں ایک چیز یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بچے اب کم ہو رہے ہیں، ان کا انرولمنٹ، ان کا داخلہ اب کم ہو رہا ہے۔
کیونکہ ایک رپورٹ سٹرکچر کمیٹی کی آپ نے سنی ہوگی، اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ مدرسوں کے اندر مسلمان 4% جاتے ہیں، لیکن ایک پیپر ہے فائنینشیل ایکسپریس، اس نے ایک آرٹیکل پبلش کیا اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ مدارس میں بچے اب 4% نہیں بلکہ 2.9% جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مدرسے اور یہ مکاتب کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جب ہندوستان میں حکومتیں ہماری ختم ہو رہی تھی، انگریز آ رہے تھے، تو اس وقت علماء دیوبند، علماء ہند اور دانشوران قوم نے یہ کہا کہ بھائی جگہ جگہ مدرسے کھولو، مکاتب کھولو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حکومت چلی گئی کوئی بات نہیں، نسلیں برباد نہیں ہونی چاہیے، اسی وجہ سے مدارس کھلے، مکاتب کھلے۔ حکومتیں گئی لیکن مسلمان تب بھی باقی تھے، آج بھی باقی اور کل بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مدارس اور مکاتب کو کسی چیز سے سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ ہمارا انٹرنل ڈیویژن اور پریجوڈس، جو ہمارا آپسی اختلافات اور ہمارا ذاتی تعصب ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے ذاتی اختلافات، ذاتی عداوت اور رنجش کی وجہ سے کوئی مدرسہ ٹوٹتا ہے، کوئی ادارہ بکھرتا ہے، یا قوم کے بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، یا کوئی سوسائٹی ٹوٹ رہی ہے، یا ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، اگر ہمارے ذاتی اختلافات و رنجش کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو معاف کیجئے گا، ہم قوم کے مجرم ہیں، مجرم۔ اور تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ہم اس میں مجرموں میں ہوں گے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے ذاتی اختلافات اور ذاتی عداوت کی وجہ سے کسی مدرسے، کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا مہتاب صاحب قاسمی کا اور آپ سبھی لوگوں کا جنہوں نے میری باتیں بڑی دلجمی سے سنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، اس علاقے کے لوگوں کے لیے حصول علم اور برکت کا ذریعہ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔